پھر یہ کہ جان نکلتی کیسے ہے، یعنی کس طرح فرشتے آتے ہیں. تو ملک الموت کا نام سب نے سن رکھا ہوگا. ملک الموت جو ہے یہ ہیڈ ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا عملہ ہے، ایک پوری ٹیم ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضرت اسرائیل جان نکالتے ہیں تو ایک وقت میں 100 لوگوں کی جان نکل رہی ہو تو وہ کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ ہر ایک کے پاس خود نہیں جاتے، وہ یعنی کہ سب کے سردار ہیں اور وہ ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں. ان کے نیچے پورا ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ان کو وہ کام اسائن کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سال کا بجٹ مل جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے واپس جانا ہے. تو وہ اکارڈنگلی ڈیوٹیز مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں 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 فلاں، اور پھر وہ ان کو اسائن کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا اس معاملے کو خود لک آفٹر کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ آ کے پکڑے گا الذی وکل بکم، جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اسائن کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت بھی 2 طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک اچھی شکل والے اور ایک بھیانک شکل والے. ہوتا یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتے ہیں ان کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے ساتھ، خوشبودار کفن لے کر. جیسے جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے. تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں یا خوشبودار چیز ہوتی ہے جو بھی، اس میں ریپ کر کے اوپر لے جاتے ہیں. اور جو برا شخص ہوتا ہے اس کے لیے چیثڑے اور خراب قسم کی بدبودار چیز ہوتی ہے جس میں اس کو لے جایا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. قالوا فیم کنتم، پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے، بڑی مجبوریاں تھی ہماری، بڑے کمزور تھے، اس لیے ہمیں کچھ غلط کام کرنے پڑ رہے تھے. وہ اپنے عذر بہانے شروع کر دیں گے کہ ہمارا ماحول ہی ایسا تھا، جگہ ایسی تھی. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ پوچھیں گے اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تم یہاں سے ہجرت کر جاتے، مائگریٹ کر جاتے، یہ کمپنی یہ لوگ چھوڑ جاتے جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھ سکتے ظالموں کو جب وہ موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، غمرات الموت، سکرات الموت میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، ڈانٹ رہے ہوں گے نکالو اپنی جان. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. یعنی جو لوگ برے کام کر رہے ہوں گے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے لاؤ دو اپنی جان، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. آج سے کیا مراد ہے؟ موت کا دن ہی ہے نا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیات کے بارے میں تم تکبر میں مبتلا تھے، یعنی ان کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، ان پر عمل کرنا. پھر اسی طرح سورۃ النحل میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جب آئیں گے ظالم لوگوں کے پاس تو وہ ان کے آگے اپنی ڈگیں ڈال دیں گے، یعنی سرنڈر کر دیں گے، اور کیا کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. اس وقت بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا. کچھ لوگ برے کاموں پہ اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اس کی تعویلیں کر لیتے ہیں، دوسرے کی غیبت کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، کسی کی بے عزتی کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، حرام کھا کے پھر اس کے لیے عذر تعویلیں تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو وہاں بھی وہ کیا کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. تو فرشتے جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، چلو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس روح کو وہاں سے نکال کے فوری طور پر عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازوں میں، موت جو ہے وہ آخرت کا دروازہ ہے، یعنی وہ اس دنیا کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ادھر جا رہے. اب ڈفرنٹ دو لائنیں ہیں، یعنی نیک لوگ ایک رستے سے جائیں گے اور برے لوگوں کو دوسرے رستے سے، جس سے وہ سزا کی طرف بھیجے جائیں گے. پھر اس کے بعد نیک لوگ، ان کا کیا انجام ہوگا؟ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان لینے آئیں گے اس حال میں کہ وہ طیبین یعنی پاکیزہ حالت میں ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، نیک کام کر رہے ہوں گے. یقولون، کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم. فرشتے آ کے ان کو سلام دیں گے اور کیا کہیں گے ادخلوا الجنت، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بے ہوشی حق لے کر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن پاک کی آیت سے کہ موت کے وقت جو مرنے والا ہے اس میں ایک بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے. وہ بے ہوشی جس کو آپ قوم میں ہونا کہہ سکتے ہیں، whatever جو بھی دنیا میں نام دیں آپ اس کو، لیکن وہ جو بے ہوشی ہے موت کی بے ہوشی، اس میں انسان کا دنیا سے رابطہ، اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے اس کی دلچسپی اور اس کی انٹرسٹ وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اب وہ بظاہر دیکھ بھی رہا ہو تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے کئی تجربات میں سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں، کون ان کو نظر آ رہا ہے. تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک بے ہوشی کی کیفیت ہے جس کو قرآن سکرۃ الموت کہتے ہیں. سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں بیسیکلی. تو بے ہوشی اور نشہ جو ہوتا ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس کے بارے میں تو سوچنا نہیں چاہتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم سب موت کو تو ناپسند کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتے. فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے. مومن کے پاس جب جان لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اس کو آگے بتاتے ہیں کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو یا جنت کی طرف چلو. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بشر برضوان اللہ و کرامتی، اس وقت جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، راضیۃ مرضیہ کی بات آ گئی، تو اس وقت اس مرنے والے کے نزدیک سب سے زیادہ اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں جلدی اپنے رب سے جا کے ملوں. اسے دنیا سے کوئی دلچسپی اور غرض نہیں ہوتی، کوئی چیز اس کو پسند نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے دنیا چھوڑنے کا پیغام آتا ہے، کیونکہ اس کو وہ چیز مل گئی جس کا وہ متلاشی تھا، جس کے لیے وہ کوشاں تھا، جس کی وہ تمنا اور آرزو رکھتا تھا، جس کے وہ انتظار میں تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. جو ہی اس کو جس مومنٹ پہ اس کو خوشخبری ملتی ہے تو وہ اس کے نزدیک پھر اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ جائے. اور اسی طرح جو برا شخص ہوتا ہے جب عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز اس کو ناپسندیدہ نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو فیس نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اب ملنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، جو مجھ سے نہیں ملنا چاہتا میں بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. یعنی وہ پھر ایک ناراضگی کی کیفیت آ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ برین کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے بعض اوقات ہارٹ کام کر رہا ہوتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں حدیث میں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس گئے جب ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی تو ان کی روح نکلی تو ان کی آنکھیں ایسے اوپر کو تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اپنے ہاتھ سے، اور آپ نے فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کو پیچھے کرتی ہیں، یعنی انسان اپنی روح نکلتے ہو جاتے وہ دیکھتا ہے، تو پھر اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ انسان اپنے انجام کو جلدی پہنچے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو اس وقت جو نیک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی چلو، اور جو برا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو. اس وقت بھی اس کے لیے ایک پریشانی کا وقت ہوتا ہے. بہرحال قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اب یہ دنیا کی زندگی میں مضبوطی کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ اس پہ جم جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کو اس سے نہیں ہلا سکتی، نہ کسی مال کی لالچ، نہ دنیا کے کسی درجے اور آنر یا کسی بھی چیز کی لالچ اس کو اس راستے سے نہیں پھیرتی. اسی طرح کوئی بڑی سے بڑی آزمائش اس کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی. جیسے ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی آئی، انہوں نے یہ نہیں بھول کے سوچا کہ ہم اللہ کا یہ راستہ چھوڑ دیں. اسی طرح جو لوگ سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہ کسی دکھ تکلیف کے آنے پہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں چھوڑتے، راستہ نہیں چھوڑتے. کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ ہماری یہ دعا نہیں سنے گی اس لیے نماز میں کوئی فائدہ نہیں، نماز نہیں پڑھتے یا اور اچھے کام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ متزلزل ہو گئے، پھسل گئے. تو اللہ تعالیٰ جو سچے دل سے ایمان لائے دنیا میں بھی ان کو اس ایمان کی استقامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی. اس کے برعکس جو لوگ دنیا میں ڈاواں ڈول ہوتے ہیں وہ وہاں بھی ہچکچا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق سے جب سوال کیا جاتا ہے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے
تو اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لوگ جو کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تمہارا رسول کون ہے تو وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا. تمہارا دین کیا ہے مجھے نہیں پتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. کافر بھی یہ جواب دیتا ہے، منافق بھی یہ جواب دیتا ہے. لیکن جو شخص سچے دل سے سوچ سمجھ کے اس ساری حال پر ہوتا ہے وہ جواب بھی اسی کے مطابق دیتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے. دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دو گے. پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، اسے روشن کیا جاتا ہے. پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں میں واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں. فرشتے کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، اب نہیں واپس جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ برزخ آ گیا. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ روح آتی ہے اور پھر وہ کھانا کھاتی ہے اور پھر وہ خوش ہوتی ہے، اور یہ سب ہم نے خود ایسی باتیں بتائی ہیں. یہ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ جانا بھی چاہتا ہے تو اس کو برزخ آ گیا نا. برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے، رکاوٹ آ گئی، اوٹ آ گئی. اور منافق سے فرشتے جو پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے جو سنتا تھا وہی میں کہتا تھا. تو اس پر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا، اور وہ اس پہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اور منافق اپنی قبر میں اسی طرح قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں قبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ برزخ میں کچھ سزا ہوتی ہے، یہ جزا ہوتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس کے لیے سورۃ المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے. آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، النار آگ، یوردون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو آج سخت عذاب میں داخل کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ آیت بہت کلیئر انڈیکیشن ہے برزخ کے عذاب کے بارے میں، یہ سزا اور تکلیف کے بارے میں. اس کے لیے قبر کا لفظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری فزیکل آنکھیں جو ہیں جسم کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں. بہرحال روح جہاں بھی ہوتی ہے اس کا جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ انسان کو تکلیف یا خوشی دونوں کی فیلنگ ہوتی ہے. یہی ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چل جاتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہم تو بنے ہی مٹی کے ہیں، وہ مٹی کا بت بنا رہے یا وہ پھیل جائے، وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہڈیاں تو انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے بچی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی. تو جیسے سورج کتنا دور ہے ہم سے، لیکن ہم یہاں ہوتے ہیں. زمین پہ ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو سورج کی کرن اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے اور ایک اور شعاع بن جاتی ہے. تو اس ذرے کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے تب یہ چمک رہا ہے. تو بالکل روح ہماری جہاں بھی ہو اس کا تعلق جسم کی کسی بھی حصے کے ساتھ ہے، خواہ وہ ذرے کے برابر ہے. تو وہ صحیح عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب جو جسم اور روح دونوں کو محسوس ہوتا ہے، دونوں کی جگہ مختلف چاہے ہو لیکن پھر بھی ان کا باہم ایک لنک باقی رہتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ 2 بار سزا کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بار تو دنیا میں کافروں کو سزا دی جائے گی، دوسری بار قبر میں، اور پھر بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن وہ آئیں گے. پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 اور 51، اس میں بھی ایک کلو ملتا ہے. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، ان کے چہرے اور پہلوؤں پہ مارتے ہیں. اب دنیا میں ہم نے کبھی کسی کو دیکھا مار پڑتے وقت، جان نکلتے وقت؟ کہتے ہیں کہ اب عذاب آگ کا مزہ چکھو. یہ اس بد کرداری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے لیے موت کا دن سزا کا دن ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب کی وہ خبریں جو آپ نے وحی کے ذریعے ہمیں دی، قرآن پاک کے علاوہ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے، ان کو بھی ہمارے اوپر ماننا لازم ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا، یعنی تم ایکسپیرینس کر لیتے اس کو، لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل قبر کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے
کہ جس کو دوسرے جانور سن سکتے ہیں، یعنی انسان نہیں سن سکتے کیونکہ فریکوینسی ڈفرنٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی بعض آوازیں ایسے نکالتے ہیں کہ وہ آپس میں تو کمیونیکیشن کرتے ہیں مگر وہ آواز ہمارے کان نہیں سنتے. اسی طرح انسانوں کے اوپر سزا کی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ جو جن و انس کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے، اور ان سے عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے، یا قبر کا بھیجنا یا حساب کتاب بھی ان کا نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے.